بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی طاق راتوں کا وظیفہ، 2 نفل اور 1 تسبیح۔ پھر آنکھیں بند کرو اور جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ خوشی سے دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے رمضان المبارک کی طاق راتوں کا ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ عمل کر لیں، صرف 2 نفل ہیں اور 1 تسبیح ہے، اگر آپ یہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو آنکھیں بند کریں گے اور آپ جو مانگیں گے آپ کی وہ حاجت پوری کر لی جائے گی۔ بہت ہی زیادہ پر اصل عمل ہے، لیکن کرنا آپ نے صرف رمضان المبارک کی طاق راتیں، یعنی 21ویں شب جب 22واں روزہ ہو اور 23ویں شب 25ویں شب اور اس کے بعد 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ تمام شب آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ بہت زیادہ پر اثر وظیفہ ہے، اور نفل کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب بندہ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو جس نے نفل روزہ رکھا، نفل روزے کے بارے میں ہے، اب تو ہم فرض روزے رکھ رہے ہیں تو سوچیں اس کا کتنا ثواب ہے۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا اور شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس طرح کا پھل کھلائے گا۔ تو آپ لوگ تو ان قسمت لوگوں میں ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں اور رمضان المبارک میں کثرت سے عبادات کر رہے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں اب آپ نے طاق راتوں میں جو عبادات کرنی ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ہر طاق رات میں آپ نے نماز عشاء ادا کر لینی ہے۔ طاق رات بھی ہوگی اور نماز عشاء آپ نے ادا کر لی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ روزانہ ہر طاق رات میں نماز حاجت ضرور ادا کریں۔ کوئی بھی 2 رکعت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جتنی چاہے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں گے، کیونکہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور تراویح آپ بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ جو حضرات اعتکاف کی سنت ادا کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک، اس کے علاوہ جتنے میرے بہن بھائی اعتکاف کی سنت ادا نہیں کر رہے تو وہ ان طاق راتوں میں عبادت کریں۔ انتہائی بابرکت ترین راتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان تمام راتوں میں سے کوئی ایک ایسی رات آئے جو کہ طاق رات ہو، اور طاق رات میں آپ لوگوں کو شب قدر نظر آ جائے۔ اور شب قدر اگر جس کو نظر آ گئی اس کے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے اور اس کی قسمت بدل جائے گی۔ تو شب قدر نظر آنے کی علامات کیا ہوں گی؟ اب آپ کو کیسا پتہ چلے گا کس شب قدر ہے؟ تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ طاق رات میں پانی جو ہوتا ہے سمندر کا وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو طاق راتیں ڈھونڈیں۔ کس طرح ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سردار صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے اس کی تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ تو معزز ناظرین، اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے۔ جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں اور اپنی اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی پر راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ مثلاً قیامت کے روز گناہگار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ بیٹھے، بلکہ ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا۔ لہٰذا جو طاق راتیں ہیں اس میں آپ بیٹھ کر کثرت سے تسبیح پڑھیں، کیونکہ دیکھ لیں کہ بات ہے کہ سیدنا امام المالک کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر
کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر، کبھی 23ویں، کبھی 27ویں 29ویں شب قدر ہو جاتی ہے۔ تو جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب، اور اگر پیر کا پہلا روزہ ہو تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو 23ویں شب قدر پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی اللہ کا فرمان ہے کہ آپ لوگ رمضان کا جو پہلا روزہ ہے اس کے حساب سے شب قدر تلاش کر سکتے ہیں۔ تاہم جو بھاری اکثریت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر کہلاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گی جس میں 2 رکعت نفل نیت سے پڑھ لیجئے گا تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی اس حاجت کو پورا فرما دے گا جس حاجت کی نیت سے آپ نے یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اور ایک تسبیح کا ایک ایسا عمل ہے جسے آپ ہر مشکل و پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر سحری سے پہلے تک کسی بھی وقت یہ عمل کر لیجئے۔ تہجد کے وقت پڑھ لیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہ سوچنا کہ حاجت ناممکن ہے، پوری ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچنا ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، ان میں قبولیت کی گھڑیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ رب سے مانگ رہے ہیں سو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ خدارا ماہ رمضان کی آخری راتیں جنہیں طاق راتیں بھی کہا جاتا ہے، جن میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو آپ نے اس رات کو سورہ قدر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے ہر طاق رات میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتی تھی، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کروایا تھا یہ دعا پڑھا کریں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھ کو معاف فرما دے۔ یہ دعا پڑھی اور اس کے علاوہ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کرنا ہے کہ 2 رکعت آپ نے نفل ادا کرنے ہیں، یعنی ایک دفعہ آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نفل کی، اور اس میں آپ نے 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو ابھی سے آپ یاد کر لیں۔ قرآن پاک یاد کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، ایک بار سورہ قدر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو آپ نے سورہ قدر کو 3 مرتبہ دونوں رکعت میں پڑھنا ہے تو یہ 6 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے اور اپنی کوئی بھی حاجت سامنے رکھ کر اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم یہ اپنے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ یہ تسبیح آپ لازمی پڑھیں ہر طاق رات میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر دعا، ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، بہت ہی زیادہ پراثر عمل ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، اور وظیفے کے بعد ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ آئیے ان بابرکت راتوں میں مل کر دعا کرتے ہیں۔ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے کیونکہ یہ قبولیت کی راتیں ہیں، قبولیت کا وقت ہے، کیا پتہ کہ کس کی آمین سے دعا قبول ہو جائے۔ یہ خاص دعا ہے جو ہم آپ کے لیے پڑھیں گے۔
اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے چھپے اور کھلے گناہ، اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ بے شک تیری معافی بہت بڑی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ ہمیں رات اور دن کی فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جنوں و انسانوں کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہماری آہذاری سن لے۔ اے اللہ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جسمانی طاقت اور قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ گمراہوں کو راہ پر لے آ۔ اے اللہ مفلس کو غنی کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جو اولاد سے گھبرا گئے انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ بد کردار کے کردار کو درست فرما دے۔ اے اللہ بد اخلاق کو مکرم اخلاق فرما دے۔ اے اللہ سلامتی والا دل، ذکر والی زبان اور رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ماں باپ کے نافرمانوں کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ بے چینیوں کو چین عطا فرما۔ اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے اور جن گھروں میں نا اتفاقی ہے ان کے اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی عطا فرما اور انہیں زندگی کا نیک ساتھی نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک اور امت اسلامیہ پر اپنا کرم کر۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ آمین۔